وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ جب بھی لیا نام آپ کا آقا جی، جب لیا نام آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام، اللہ تعالی ہم سب کا نا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ ماہ رجب المرجب ہے اور اس میں سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا عرس پاک ہے، تو چونکہ وہ یہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کے محسن ہیں، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ اس نشست میں ان کا ذکر خیر کیا جائے۔ آپ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، بہت سارے پہلو ہیں جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، کوئی ایک پہلو نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کی زندگی کے دو پہلوؤں کا انتخاب کیا آج، آپ کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر انہی دو چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے، اخلاق اور تعلیمات۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں آپ سب کو یہ ایک درخواست کروں گا کہ جب آپ کچھ نہ کچھ وقت فری پائیں تو کچھ نہ کچھ آپ پڑھا کریں، کوئی رسالے وغیرہ، یہ زندگی ملتی ہے، بندے کی سوچیں جو ہیں ان کے اندر پختگی آتی ہے۔ ہم مطالعہ نہیں کرتے چونکہ یہ
معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں تو ایک تنگی سی حضرت انسان کو محسوس ہوتی ہے. کتابیں جو ہیں یہ آپ کو ایک نئی دنیا کے اندر لے کے جاتی ہیں. آپ کے جو خیالات ہوتے ہیں نا ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو مطالعے کے درمیان اسٹڈی کے دوران ملتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جوتیاں آپ دیکھ لیں کیسے وہ باکس میں پڑی نظر آتی ہیں، اور کتابوں کا آپ حال دیکھ لیں کہ انہیں پڑھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں نا تو جس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پاک و ہند میں تشریف لے کر آئے تو ہر طرف کفر تھا. کیا تھا؟ ہر طرف کفر تھا. اور پھر ظلم و ستم کی فضا تھی. تیسری چیز اخلاق کے اعتبار سے بڑی پستی تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو نور ہدایت سے آشنا فرمایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو اس ظلم کی فضا سے نکالا. اور سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ لوگوں کے اعمال کی بھی اصلاح کی، لوگوں کے عقائد کی بھی اصلاح کی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعمال کی بھی اصلاح کی اور عقائد کی بھی اصلاح کی ہے. کس کے ساتھ؟ اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ. آج کے مسلمان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک بندہ گیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے. تو کہتا ہے میں نے دیکھا سکھ ہے 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے وہ حاضری دیتا ہے. تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہارا حلیہ بتاتا ہے کہ تم سکھ ہو، ایک غیر مسلم ہو، تو تم یہاں کیا کرنے کے لیے آتے ہو؟ اب سکھ کا جواب سنو. یہ باتیں وہ نہیں کہ حضرت والا اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے نہیں ہندو وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ حضرت والا وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ حاضریاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر مسلم وہاں پر جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ 2-3-4 گھنٹے جو ہے وہ تم یہاں پر روزانہ حاضری دیتی ہو، تو کیا معاملہ ہے؟ اسپیکر جڑا نا آواز ڈبل ہو رہی تھوڑی، بالکل سمپل کر دو. تو کیا یہ معاملہ ہے؟ اب سننا ذرا اس نے جو جواب دیا. اس نے کہا یہ جو آئے ہیں نا یہ صرف آپ کے لیے نہیں آئے تھے، یہ جو یہاں پہ تشریف فرمائے نا یہ صرف آپ کے لیے نہیں آئے تھے، یہ صرف آپ کے لیے آپ کے نہیں ہیں. ہمارا بھی ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق ہے، ہمارا بھی ان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے. تو وہ شخص کہتا ہے جو مسلمان تھا، وہ کہتا ہے میں نے کہا اتنی عقیدت ہے، تمہیں اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، تو پھر جس دین کو انہوں نے اختیار کیا تم اس دین کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اب بڑی توجہ کے ساتھ آپ جواب سننا جو میں بتانے لگا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دکھا کے متاثر کر سکیں اور کسی کو حضرت والا ہم اپنی وجہ سے دار اسلام کے اندر داخل کر سکیں. اس نے کہا کہ آپ پھر کیوں نہیں ان کا دین اختیار کرتے جس دین کے اوپر وہ تھے؟ اب سنو سکھ کا جواب کیا تھا. اس نے کہا دل کرتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن شرط یہ ہے کلمہ پڑھانے والا بھی کوئی معین الدین جیسا ہونا چاہیے. آپ مجھے خود بتائیں یہ جس طرح کے ہمارے معاشرے کے حالات ہو چکے ہیں، یعنی کہ بس آپ سمجھ رہے ہیں کیا کچھ ہے. ایز اے پاکستان کی اوورآل آپ کنڈیشن دیکھ لیں. آپ یہ معاملہ دکھا کے آپ کسی کو متاثر کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حضرت والا آپ مسلم ہو جائیں. وہ تو حضرت والا وہ تو ہمارے حالات دیکھ کے، ہمارے کرتوت دیکھ کے وہ یہی کہتے ہوں گے کہ بھائی ہم جس حال پہ ہیں یہ حال بہتر ہے.
لیکن خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے علم کی وجہ سے، آپ نے اپنے حلم کی وجہ سے، آپ نے اپنے کردار کی وجہ سے، آپ نے بردباری کی وجہ سے دلی سے لے کر اجمیر تک گئے اور آپ نے اکیلے مصطفیٰ کے غلام نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے رسول اللہ کا غلام بنا دیا ہے۔ یار اکیلا بندہ تھا نا، خواجہ صاحب جب ڈیوٹی لگی نبی پاک نے بھیجا، اکیلے ہیں، 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے اکیلے بندے نے۔ کیا تھا؟ اور بھائی وہ کوئی ایٹم بم ساتھ لے کے آئے تھے؟ ان کے پاس حضرت والا کوئی لشکر تھا؟ ان کے پاس کردار تھا۔ کیا تھا؟ سارے بولو، کردار تھا، ان کے پاس اخلاق تھا۔ میں نے جب خواجہ صاحب کی زندگی میں یہ بات پڑھی نا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ ایک مرتبہ نا ایک شہر سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ نا بادشاہ کا ایک باغ تھا۔ اب بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا بد مزاج تھا، اسے نہیں پتا تھا ولی کا ادب کیا ہے۔ یار کیڑا بچہ بولتا پہ، چپ کرواؤ۔ اللہ دے بندے جدو کوئی اس طرح دی گفتگو ہو رہی ہوئے نا بچے آپ چپ کرا دیا کرو، ہے سارا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ادھر پہنچے تو وہ باغ دیکھا آپ نے کہا چلو غسل کرتے ہیں، چلو پھر نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ اس میں چلے گئے، آپ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ بادشاہ کا باغ ہے اور ابھی اس نے آ جانا ہے۔ آپ وہاں پہ بیٹھ کے نا آپ نے غسل کیا، اس باغ کے اندر تالاب تھا، غسل کر کے آپ نے نماز کی ادائیگی کی، پھر آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو آپ نا قرآن پڑھ رہے تھے۔ اتنے کے اندر نا آپ کو پتہ ہے یہ جس طرح کوئی آ جائے، یہ کوئی آپ جس طرح سیاست چل رہی ہے، یہ آ جائے پورے علاقے کو حضرت والا وقت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، جی بادشاہ آ گیا ہے، قربان جائیں۔ یہ تھے اللہ کے ولی، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ کیڑا آ رہا ہے۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، جی اس کو آگے بٹھاؤ، فلانا آ رہا ہے اس کو ادھر بٹھاؤ، سارے لوگوں کی توجہ جو ہے اس کو نیست و نبود کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے اس پروٹوکول کی وجہ سے لوگوں کے مزاج خراب ہوتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کا بنتا ہی نہیں کہ انہیں عزت دی جائے، انہیں پروٹوکول دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے جڑا بندہ فاسق ہو، جڑا بندہ فاجر ہو، اس کو عزت دینا یہ تو شریعت نے جائز ہی قرار نہیں دیا۔ جیڑا بندہ رب رسول دی نہیں ماندا انہوں تسی حضرت والا عزت دیندے پے ہو، پروٹوکول دیندے پے ہو۔ اور اسی وجہ سے ایسے جعلی لوگ پیر بن گئے جن کو ٹھیک طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے نہیں ایسا ہوتا، مجھے بتائیں۔ پوری محفل کو درم برم کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور حالات یہ ہو چکے ہیں جب پتہ لگتا ہے مجمع بھر گیا ہے، لوگ آ گئے ہیں، پروٹوکول بن گیا ہے، اس وقت حضرت والا کی تشریف آوری ہو رہی ہے جی، تاکہ لوگ دیکھیں جی حضرت صاحب آ رہے ہیں۔ پروٹوکول لوگ کھڑے ہو کے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں آپ سے بھی کہوں گا یہ جمعے کی نشست کے بعد یہ جڑے مجھے جھک جھک کے ملتے ہو نا، مجھے اس طرح نہ ملا کرو۔ یہ جھک کے ملنا یاد رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے دست بوسی کرنی ہو عقیدت کی وجہ سے یہ الگ بات ہے، سلام لو تو بالکل سیدھے طریقے سے لو، یہ جھک جھک کے نہ ملا کرو ہے۔ جو شریعت کی بات ہے وہ شریعت کی بات ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ بادشاہ آیا ہے۔ کیوں؟ انہوں پتا سی جڑا سب تو وڈا ہے نا، میں وہ دا کلام پڑھنا پیا ہے۔ یہ اب اگر آپ آتے ہو نا یہ جمعہ پڑھنے کے لیے سر سن کے نہ جایا کرو۔ یہ آپ مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، یہ 5 سال جڑے لوگ آپ کو نظر نہیں آتے، یہ الیکشن کے دن آ گئے ہیں، آپ نے باندروں کی طرح ان کے آگے پیچھے ناچتے ہوئے نظر آنا ہے۔ نکلو اس چیز سے، آپ کی وجہ سے یہ الیکٹ ہوتے ہیں یا ان کی وجہ سے آپ الیکٹ ہوتے ہیں؟ اپنے اندر کوئی خودداری پیدا کرو۔ کب تک غلامی کی زندگی گزارنی ہے؟ کب تک ان لوگوں کا اپنے غلام بن کے رہنا ہے؟ خودداری کی زندگی گزارو۔ اقبال نے کہا تھا طائر لہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آئے پرواز میں کوتاہی۔ آپ کا جہاں پر دل چاہے، آپ کو لگے یہ بندہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اس کو جا کے ووٹ کاسٹ کرنا۔ یہ بریانی کی پلیٹوں پیچھے اپنی اولاد کا سودا نہ کرنا، اپنے ملک کا سودا نہ کرنا۔ کچھ سمجھو، اپنے آپ کو سمجھاؤ، ورنہ یاد رکھنا اس ملک کا یہی حال رہے گا، یہی حالات رہیں گے۔ کیوں؟ ہم لوگ صرف اپنی وجہ سے اپنے پورے ٹبر کا سودا کرتے ہیں اور پھر 5 سال جو ہے ہم گالیاں نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس قوم کے اندر خودداری کوئی نہیں۔
خوداری ہے ہمارے اندر؟ مجھے بتاؤ. ہاں ساڈے دادے نے کہہ دیا ہے وہ بلہ دیا بندے دادے نو تکڑا یا دین تکڑا. قرآن کیا کہتا ہے, میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے؟ اسی چیز نے تو مروا دیا ہے. 70 سال ہو گئے ہیں, 50 سال ہو گئے ہیں. میں نے جب سے وہ سنبھالی ہے, ہم نے تو جس کو ہے میں نے دیکھا ہے اسی کو دیکھا ہے, کوئی دوسرا بندہ آیا ہی نہیں. کوئی بندے کا پتر سیالکوٹ کے اندر پیدا نہیں ہوا. ہم رب سے لے کے کھاتے ہیں, اس لیے ہم خودداری سے باتیں کرتے ہیں. ہمیں کوئی یہ دنیا دار نہیں دیتے, ہم کھاتے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ. میں اس لیے کہتا ہوں خودداری پیدا کرو, ورنہ یاد رکھنا بغیرت بندے کی کوئی عزت نہیں ہے. جڑا بندہ چاپلوسیاں کرنے والا ہو اس کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ تو صرف ناچنے کے لیے ہے, پروٹوکول دینے کے لیے. اس کی کیا عزت ہے, کیا رسپیکٹ ہے. لیکن قربان جائیں, یہ تھے ہمارے بڑے. انہوں نے نہیں آکھیا بادشاہ آیا ہے اچھا جی سلامیاں دئیے, یہ جس طرح آج کل چاپلوسیاں ہوتی ہیں نا. قرآن پڑھتے رہے. اب اس نے دیکھا یہ سارے میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں, یہ بابا کو قرآن سے نظر نہیں ہٹاتا. اس نے نا پولیس والوں کے اوپر تھوڑا سا غصہ کیا, پولیس والوں پر تھوڑا سا غصہ کیا. اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. اب وہ سہم گیا ہے. آپ کو پتہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے, وہ سہم گئے. جب یہ معاملہ دیکھا نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے, آپ نے نا جلال بری نظر سے ایسے اس کی طرف دیکھا. وہ نظر برداشت نہیں کر سکا ہے, وہ نظر برداشت نہیں کر سکا, کیونکہ یہ جو نظر ہوتی ہے نا, نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ جلال بری نظر کو وہ برداشت نہ کر سکا. اسی وقت زمین پہ آیا, اس کو ہوش ہی نہ رہی. یہ ہے اخلاق, یہ ہے کردار. آپ نے پولیس والوں کو نہیں کہا اس کو اٹھاؤ تو اس کو لے جاؤ, نہ آپ اٹھے, آپ نے اسی باغ کے اندر جڑا ہوش تھا اسے پانی لیا, آپ نے اس کو پانی پلایا, اس کے چہرے کے اوپر چھینٹے مارے. ایسا ہوش آیا, اس نے دیکھا میں ظلم چاہتا تھا, میں بابے کے خلاف کاروائی چاہتا تھا, بابے نے نظر لگائی ہے, میں نیچے آ گیا. بابا خود پانی پلاتا ہے, بابا خود مجھے اٹھانے کے لیے تیار ہے, بابا خود میری خدمت کر رہا ہے. وہ جب آیا تو پھر ایسا ہوش کے اندر آیا, اس نے جڑا جملہ کہا, اس نے کہا جو غلطی ہوئی ہے اس کی کوتاہی چاہتا ہوں. آپ جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ایسے ان لوگوں نے انقلاب پیدا کیا ہے. ادھر وہ میرے مخالفت میں آ گیا, اس کو بھی مروا دو. فلانا آ گیا, اس کو کٹوا دو. فلانا آ گیا, اس کو جیل میں ڈالو. یہ آپ کے ملک کے کرتوت ہو چکے. یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کیا چاہتا تھا, ظلم ہی چاہتا تھا نا. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات. وہ کوئی اپنے اندر کوئی ظرف پیدا کرو. اللہ کے بندو, مسلمان کا تو دل ہی بہت بڑا ہوتا ہے, مومن کا تو ظرف ہی بہت بڑا ہوتا ہے. بندہ مومن ہو, میرے نبی پاک نے یہ میرے آقا کی تعلیمات ہیں. یہ کوئی خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کہیں اور سے سیکھ کر نہیں آئے تھے, انہوں نے نبی کے فرمان پڑھے تھے. میرے نبی پاک کی یہ تعلیمات ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا تم سے توڑے اس سے جوڑو, جڑا ظلم کرے اسے معاف کرو, جڑا محروم کرے اسے عطا کرو. مجھے بتاؤ جب یہ رنگ معاشرے میں پیدا ہو جائے تو دیکھنے والے نے پھر حضور کا کلمہ نہیں پڑھنا تو اور کیا کرنا ہے. یہ رنگ جب پیدا ہو جائے, اب مجھے بتائیں یہ کردار دیکھو ہے. یہ تھے یارا, ویکھو پھر تسی نہیں باز آندے ہیں, میرے واسطے یارا بڑا مسئلہ ہے. اے ویکھو میں کی کراں, عجیب حالات نے یار. دروشی پڑھو یار. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ظرف آپ کو دیا تھا. جو ظرف تھا نا بہت بڑا دیا تھا. دل آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دیا تھا. ایک بات یاد رکھنا, تنگ دل والا دین کا کام نہیں کر سکتا. کم ظرف والا وہ دین کا کام نہیں کر سکتا ہے. میری طرف توجہ رکھو آپ ہے,
کیونکہ جب مجلس لگی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ طبیعت پہ یہ بات گراں کیوں گزرتی ہے. جب رب رسول کی بات ہو رہی ہو نا، اس وقت جب کوئی چیز حائل ہوتی ہے نا، تو پھر بندے کی طبیعت سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ بندے کا کنیکشن کہیں اور پہ جڑا ہوتا ہے اور ادھر توجہ جو ہے وہ پھر حضرت انسان کی بگڑ جاتی ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کو دل بتانے لگا ہوں اور حوصلہ بتانے لگا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ہے. جب بندے کو رب پہ یقین ہو نا تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ اکیلا ہو اس طرح یہاں دین پہ آ کے یہاں پہ کام کرے تو بھائی خدشات تو ہوتے ہیں نا کہ فلانا حملہ. حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اس وقت تو کثیر تعداد کے اندر بھی مسلمان موجود تھے. تو یہاں پہ جب آ کے انہوں نے کام کیا، خواجہ صاحب ایک بندہ حضرت والا غیر مسلم وہ چاقو چھپا کر نہ لے کے آیا کہ آج جو ہے نا وہ کام تمام کر دینا ہے. لیکن آپ نے نگاہ ولایت سے نا اس کے ارادے کو جان لیا کہ یہ کس ارادے سے آیا ہے. سنیو دلیرانہ جملے جے آپ نے جو جملہ کہا، آپ نے کہا جو کرنا چاہنا ہے نا کر. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ بندے کا اپنا آستانہ ہو، اپنے احباب ہو اور پتہ ہو یہ کس ارادے سے آیا ہے اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کرنا ہے کر. آپ نے کہا یہ سینہ ذرا جو کرنے کے لیے آیا ہے کر. اب ذرا جملے سننا ذرا. اس کا دل ایسا بدلا، وہ یار یہ بندے ڈرتے ہی نہیں ہے اور اس کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ میں کس ارادے سے آیا ہوں. آپ نے کہا جو کرنا چاہتا ہے کر. اس کے جڑے جملے تھے کلمہ پڑھتے ہوئے، اس نے کہا اب مارنا نہیں چاہتا، اب جس نبی کا کلمہ آپ پڑھا رہے ہیں اس نبی پہ میں بھی سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کردار ہمارے بڑوں کا. مجھے بتائیں یہ کردار آج اس معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے، اس معاشرے کی مثالیں نہ دی جائیں. وہ بتاؤ سارے اس معاشرے کے اندر انقلاب نہ آ جائے. لیکن حالات یہ ہے، حضور غوث اعظم کی 11ویں ہے، خواجہ صاحب کی 6ٹھی ہے، لیکن ہم نے ان کی زندگی پڑھی کوئی نہیں. اب مجھے بتاؤ یہ باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. انہوں نے لوٹے کے اندر کوزے کو بند کر دیا. اور بھائی میرے لوٹے کے اندر کوزے کو بند کرنا کمال نہیں، کسی بندے کو حضور کا غلام بنانا یہ بہت بڑا کمال ہے. یہ جو لوگ اولیاء اللہ کو باتیں کرتے ہیں نا منہ اٹھا کے، مجھے بتاؤ یہ سامنے کیمرہ لگا ہے، میں جنوں مرضی رگڑا لاواں، میں جو مرضی کراں، ایسا ہی ہے نا؟ کیڈا سوکھا کام ہے؟ سوکھا ہے کہ نہیں کام؟ لیکن حضرت والا میدان میں اتر کر اگلا بندہ ڈیمانڈ کرے اے کر کے دکھا، وہ کر کے دکھانا یہ کمال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگلا بندہ کہ جی یہ کر کے دکھاؤ جی، ایسا کر کے دکھاؤ جی. یہ جس طرح ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک جیلمی نامی فتنہ ہے، وہ دیکھے گا جڑا معاملہ حضرت والا پروموٹنگ ہوگی، ویوز ملیں گے، اس کے اوپر کلپ جاری کرو. تو یہ تو بڑا سوکھا کام ہے، میدان میں اتر کے اگلے بندے کو مطمئن کرنا. یہ بڑا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب بغداد پہنچے نا، آپ نے 6-7 بندوں کو دیکھا وہ آگ کی پوجا کر رہے تھے. اب آگ ہے، آگ کے قریب جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، تو وہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب ان کو دیکھا تو ایک دن نا وہ خود خواجہ صاحب کی پاس آ گئے، تو آ کے کہنے لگے کہ ہم کچھ وقت آپ کے پاس گزارنا چاہتے ہیں. آپ نے جڑے جملے ارشاد فرمائے سنو. آپ نے فرمایا بے دینوں آگ کی پوجا کر رہے ہو. ان کا جواب کیا تھا سننا ذرا. انہوں نے کہا آگ کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں، آگ کو اس لیے پوج رہے ہیں تاکہ کل قیامت والے دن یہ آگ ہمیں نہ جلائے. یہ آگ کی اس لیے عزت، اس لیے احترام، اس لیے سجدے تاکہ کل قیامت والے دن ہمیں نہ جلائے. یہ ان کا نظریہ اور عقیدہ تھا. خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں جیڑا اگ نو پوجے اگ نو بال دیے، جیڑا اگ بنانے والے نو پوجے نہ اگ نو نہیں بال دی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب دیکھو نا، مخالف ہے، میدان لگا ہے، اگلے سامنے ہیں، مطمئن کرنا ہے. اب خواجہ صاحب یہ بات کر کے چلے جاتے اور آگے سے، اور آپ کو پتا ہے دلائل کی یاد رکھنا، یہ زمانہ بھی اس طرح کہا چکا ہے، دلائل کی دنیا میں آپ کسی کو ہرا ہی نہیں سکتے.
ہر بندہ اپنے تائیں بڑے بڑے دلیلیں رکھتا ہے, یہاں پہ کیڑا مانتا ہے. میدان میں اترے اس وقت, کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ دیکھنے والے تھے کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ کر کے دکھایا جائے. جب آپ نے کہا نا جس نے آگ کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کی جائے تو آگ, سارے بولو ذرا, آگ نہیں جلاتی. تو انہوں نے کہا آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے کہا میں اسی کی عبادت کرتا ہوں, رب کی, جس نے آگ کو بنایا ہے, مٹی کو بنایا ہے. اس نے کہا آپ نے کہا جڑا آگ کی پوجا کرے آگ اس کو جلاتی ہے, اور جڑا آگ بنانے والے کی عبادت کرے آگ اس کو نہیں جلاتی. آپ آگ بنانے والے کی عبادت کرتے ہیں نا, آگ جلائی جاتی ہے, آپ اندر جائیں. ہم دیکھتے ہیں آپ اپنے قول میں سچے ہیں کہ نہیں. اب ذرا ایک لمحے کے لیے سارے نا غور کرو, یہ سچویشن آپ کے اور میرے ساتھ ہو تو ہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کیڑا اگ چڑھتا جے بھائی. باتیں کرنا جو ہے نا یہ بڑا سوکھا کام ہے. باتیں کر لینا, تنقید کر لینا, کسی کے متعلق ہلکے جملے بول لینا, یہ بڑا سوکھا کام ہے. آپ انہوں نے آگ جلائی, انہوں نے کہا یہ آپ آؤ اندر, آپ کہتے ہیں انہوں نے نہیں جلاتی. یہ تھا ان لوگوں کا یقین اپنے رب کے اوپر, یہ تھے محمد مصطفیٰ کے غلام, یہ تھے عطائے رسول, یہ تھے سلطان الہند. آپ نے فرمایا میں تے بات جاواں گا, یہ جس جوتی کو ہم نے پہنا ہے پہلے اس کو رکھتے ہیں. اوے یہ آگ تو ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی ہے. ہم نے تو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے, ہم تو بات مصطفیٰ کی کرنے آئے ہیں, ہم تو پیغام دین کا پھیلانے کے لیے آئے ہیں. حضرت والا جب جوتی کو اندر رکھا گیا, آگ جوتی کے لیے گلزار بن گئی, جوتی کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. آپ نے فرمایا تو غور کر, جب یہ جوتی کو نہیں جلاتی. ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے, ہم نے مانا جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کو ہے. انہوں نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ جس نے آگ کو بنایا ہے. مجھے بتائیں ایسے کسی کو متمر کرنا سوکھا کام ہے؟ اور بولو سارے. ادھر تو آج کا پیو اپنے پتر کو مطمئن نہیں کر سکتا, یہ جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں. چاہے جائے کہ کسی غیر مسلم کو, تو آپ مجھے بتائیں یہ جن لوگوں نے اس طرح کا انقلاب پیدا کیا یہ ہمارے محسن نہیں؟ بولو سارے یار, محسن نہیں ہے؟ آپ کا ایک لقب ہے غریب نواز. کیا لقب ہے؟ اور یہ وہ لوگ نہیں تھے جڑے لوگوں کو آپ کہندے سن بس آن لگے ہوں نعرے لانے نہیں, چونک چ کھلو کے نا ہے پسند. آپ دیکھتے نہیں ہو یہ کیا حالات ہے. اللہ کے بندو ان لوگوں نے زندگیاں ایسے گزاریاں لوگوں کی مجبوری بن گیا. آکھیا جائے غریب نواز, ساری زندگی غریبوں کی آپ نے خدمت کی ہے. اور پھر کلیجہ دیکھو. میں کہتا ہوں کاش کہ ہم لوگ جس طرح کی باتیں لوگوں کی سناتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں بھی کوئی درد دل عطا فرمائے, ان کی زندگی کا رنگ کوئی ہماری زندگی کے اندر بھی آئے. ایک بندہ کسان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا, کہتا ہے جی حاکم نے نا میری زمین کی جڑی پیداوار تھی نا اس کو ضبط کر لیا. وہ کہتا ہے اوپر سے شاہی فرمان جاری کراؤ, پھر پیداوار جو ہے وہ تم کو دی جائے گی ہے. وہ خواجہ صاحب کے پاس آیا, اب آرڈر جاری کروانے تھے دلی سے, خواجہ صاحب تھے اجمیر کے اندر. آپ نے اس کو ساتھ لیا, کسی کو بھی نہیں بتایا, اجمیر سے اس کو ساتھ لے کے آپ دلی پہنچے. آگے آپ کے مرید خاص خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ آپ کے بڑے قریبی تعلقات تھے. آپ نے اپنے شیخ کی خدمت کی اور کہنے لگے آپ کس وجہ سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس غریب کے لیے آیا ہوں. کس کے لیے آیا ہوں؟ میں اس غریب کے لیے آیا ہوں. جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سنو. وہ کہنے لگا آپ ادھر سے حکم جاری کر دیتے, آپ کا کام ہو جانا تھا, آپ نے اتنا سفر کیوں کیا؟ کہنے لگے جب بندہ مسلمان تکلیف میں ہو نا رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے. اور مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ جب بندہ مسلمان کی اس حالت میں مدد کرتا ہے نا تو یہ بندگی ہے, بندگی ہے. میں تو ادائے بندگی کے لیے آیا ہوں. میں کس کے لیے آیا ہوں؟ اتنا بڑا نام ہو, کسی غریب کے ساتھ اس طرح کر لیا جائے. بتاؤ سارے, یہ تھے ہمارے بڑے. یہ آج کل کے آپ لوگوں کو دیکھتے ہو نا جنہیں ٹھیک طریقے سے سلام نہیں لیتے, خدا کی قسم انہوں نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے, انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. ان کو صرف اتنا ہی ہے فلانا میرے آگے پیچھے ناچے, فلانا یہ کرے, فلانا وہ کرے, مرید پروٹوکول کرن, ساڑیاں جوتیاں چکن, یہ ہوئے وہ ہوئے, ساڑے نعرے لگن. اینا اسلام پڑھے ہی نہیں ہے, انہوں نے بزرگوں کو پڑھا ہی نہیں ہے.
دکانیں چمکا لی. یہ تھے بھائی جنہوں نے غریبوں کی خدمت کی ہے, جنہوں نے غرباء سے پیار کیا ہے. سمجھ رہی ہو بات؟ ادھر غریب کا نام لے کے ووٹ لینا ہے اور حضرت والا پھر 5 سال تک غریبوں کا خون چوسنا ہے. یہ غریبوں کی خدمت ہو رہی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں آپ سب کو یہ کہوں گا, سردیوں کے دن ہے, اپنے ارد گرد آپ کے جو ہمسائے رہتے ہیں ان کی طرف ذرا توجہ کرو. کوئی ایسا گھر تو نہیں جہاں پہ ہنڈیا پکنے کی بو جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ رہی, تو وہاں تک بھی کھانا پہنچاؤ. میرے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اپنے ہمسائے کا خیال نہ رکھے وہ مومن نہیں ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, غریب نوازی اس طرح کی. یہ لوگ بسا اوقات کہتے ہیں جی بندہ ٹر گئے نے, کئی 100 سال ہو گئے نے, دنیا تو چلے گئے نے, دنیا تو چلے گئے نے ہیں, بس کئی 100 سال ہو گئے نے تے ہن کی لین جاندے انہاں دے کول, ہن کی لبدا وے ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا اللہ کے بندو, اللہ کا ولی جب اپنی قبر کے اندر جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ, یہ پچھلے دنوں بھی میں نے یہاں پہ یہ بات سنائی ہے کہ ملک روم کے اندر جو شہر تھا نا افسوس, اس کا بادشاہ تھا دقیانوس. اس نے غیر خدا کی وہ عبادت کرواتا تھا, اور جڑا غیر خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا اس کو وہ پھانسی کے اوپر چڑھوا دیتا تھا. تو ایک جماعت نکلی جو اللہ کو ماننے والے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم تو ابھی بچ بچ کے رہ رہے ہیں, ان کو پتہ لگ گیا تو اس نے تو ہمیں بھی لٹکوا دینا ہے. تو وہ اپنے ایمان بچانے کے لیے نا شہر سے باہر جانے کا ارادہ کیا. راستے کے اندر ان کو ایک چرواہا ملا, چرواہے کے ساتھ ایک کتا تھا. انہوں نے کہا تم کا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم کا بھی یہ باہر ایمان بچانے کے لیے شہر سے باہر جانے کا ارادہ ہے. انہوں نے کہا ہم بھی اس لیے جا رہے ہیں. انہوں نے اس کو بھی ساتھ لیا, وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہے. انہوں نے ایک غار کے اندر ڈیرا لگایا, اور رات کو جب سونے لگے تو 309 سال وہ سوئے رہے, 309 سال وہ سوئے رہے. اور تفاسیر کے اندر لکھا ہے جب 309 سال بعد اٹھے تو ان کے کپڑے بھی سلامت تھے, ان کا وجود بھی سلامت تھا, اوے ان کے پیسے بھی سلامت تھے, ان کے ساتھ جڑا کتا سویا تھا وہ کتا بھی سلامت تھا. جب پچھلی امت کے اصحاب ہو, ایمان والے ہو, 309 سال تک زمین ان کو نہیں کھاتی جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے. اس معین الدین کا اپنی قبر کے اندر مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سمجھ رہی ہیں بات؟ یہ تو قرآنی واقعہ ہے. اللہ کہتا ہے ام حسبتا ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ کہتا ہے یہ تو میری عجیب نشانیاں تھے. 309 سال پچھلی امت کے ولیوں سے حضور کی امت کے ولیوں کا مقام زیادہ ہے. وہ 309 سال تک رہے, اور ان کے متعلق بندہ یہ کہ ختم ہو گئے, ایسا ہو گئے. یہ اتنے جو لوگ جاتے ہیں, اوے بھائی کسی نے کچھ لبدا ہے تو بندہ جاندا ہے نا. ادھر تو حضرت والا کسی کو نہ ملتا ہو وہ تو اپنے باپ کی طرف بھی رجوع نہیں کرتا. وہ بولو سارے ایسا ہے کہ نہیں؟ سارے پاگل ہیں, لبدا لبدا کھ نہیں انہوں نے. لیکن یقین ہونا چاہیے. سمجھ آئی گل؟ اتوں تو جا کے حضرت والا بس دعا کر کے تے آ جانا. میں یہ کینٹ نا مزار ہے حضرت امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بھی سید ہے وہ بھی سید ہے. میں جب وہاں پر گیا نا, آئے ہائے, میں نے وہاں پہ خدا کی قسم ایک غیر مقلد کو, غیر مقلد سمجھ دے, مسلک کے اہل حدیث دے ایک بندے نے میں اتھے ویکھیا, وہ باہر کھلو کے تے دعا منگدا پیا سی. جنہوں پتہ لگ جائے نا کام ہوندا ہے وہ پھر ٹر جاندے نے. جنہوں حکومت ایس ایچ او بنائے وہ کوئی اختیار ہے, جنہوں تسی ووٹ پا کے وزیر اعظم بناؤ انہوں اختیار ہے, جنہوں رب اپنا یار بنائے وہ کھ نہیں کر سکتا. تماشا دیکھو تسی ہے, جنہوں تسی وزیر اعظم بناؤ وہ آرمی چیف نو بھی انہیں بنانا ہے, ٹھیک ہے, انہیں حضرت وزیر انہیں بنانے نے, مشیر انہیں بنانے نے, آئی جی انہیں لانا ہے, ٹھیک ہے نا, ڈی پی او ڈی سی او دے تبادلے بھی وہ حکم دے نال ہے, سارا کچھ ادھر ہونا ہے. جنہوں تسی وزیر اعظم بناؤ دے کوئی اختیار ہے, جنہوں حضور سلطان الہند بنا کے بھیجن وہ کھ نہیں کر سکتا. عجیب تماشے دیکھو اس دنیا کے, سمجھ رہی ہو بات؟ عجیب تماشے دیکھو ہے. اللہ کے بندو گورے یہ بات مان کے گئے,
آپ کتابیں پڑھو, میں اس لیے کہتا ہوں آپ کتاب کھولو گے تو آپ کو پتہ لگے گا. گوروں نے کہا ہم نے برصغیر کے اندر کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں کئی سو سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے, آج بھی حکومتیں کر رہے ہیں. پھر آگے اس نے لکھا 2 مین مزار ہیں جو آج بھی بادشاہی کر رہے ہیں, چلے گئے ہیں. ایک کو معین الدین چشتی کہا جاتا ہے, ایک کو داتا علی اجمیری کہا جاتا ہے. آج بھی آپ رات کو چلے جاؤ, او بھائی او 2 بجے جاؤ یار, او 2 بجے تو گھر والے روٹی نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں 2 بج گئے نے, صبح کا ناشتہ کرنا, رات 2 بجے کا ٹائم ہے, داتا صاحب لنگر لبدا پیا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھو ہم جا تو نہیں سکے, میرا بڑا دل ہے میں خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاؤں, کیونکہ یہ ہمارے بڑے ہیں. مجھے انڈیا سے ایک محب کی کال بھی آئی, اگر آپ آ سکتے ہیں تو کچھ ہو سکتا ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب و غریب لوگ ہیں, ان کا تو پتہ کچھ نہیں چلتا, کیا سمجھیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات. چلو ایک بات آپ کو بتاؤں, اورنگزیب عالمگیر نے یہ بادشاہ تھا. جڑے بادشاہ ہوندے نے نا یہ کوئی پاگل نہیں ہوندے, بڑے سیانے ہوندے نے جنہوں نے ملک کے انتظامات چلانے ہوتے ہیں, ایسا کہ نہیں. اب یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. اورنگزیب عالمگیر نام سنا ہوگا آپ نے. یہ جب گیا نا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں, تو ایک نا بندہ باہر کھڑا تھا, تو اس کی آنکھوں کی بنائی کوئی نہیں تھی, تو وہ کہہ رہا تھا خواجہ جی بنائی واپس مل جائے. یہ ایک جملہ یاد رکھ لو, میں اپنے مسلک کو ریپریزنٹ کرتا ہوں, ایک چھوٹا سا خادم ہوں. اللہ دی عطا دے بغیر نہ نبی کچھ دے سکدا جے نہ ولی کچھ دے سکدا جے. ساڈا عقیدہ ہے. سانوں کہندے نے نا, کہندے نے نہیں ولی دیندے نے جی, ہے وہ بھائی اسی کہنے ہیں رب دیندا ہے تے دیندے نے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. نہ کوئی نبی کچھ دے سکتا ہے رب کی عطا کے بغیر, نہ کوئی ولی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیے ہیں, انہوں نے یہاں پہ آ کے کام کیا ہے اسلام کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عروج عطا کیا, بڑی عزتیں دی ہیں. اب دیکھو نا قرآن پڑھو, حضرت عیسیٰ کی کہندے نے 3 سپارہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى, کہندے نے میں مادرزاد اندھے کو بنائی دیتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, سفید جسم کے اوپر جو بن جاتے, کہتے ہیں میں انہیں شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے دے ہوئے اذن سے ہے. وہ آج اللہ کے بندو, یہ جتنے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اگر کوئی بیٹھا ان سے پوچھو اب تو ڈاکٹر بنائی دے چھڑ دے جی. وہ کس طرح, ایک بندہ دنیا سے چلا گیا, اس کی آنکھ نکال کے وہ دوسرے کو ڈالتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو بھی نظر آتا ہے. اب وہ بار بار نا اورنگزیب عالمگیر نے نا جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا تم کیا کرتے ہو. اس نے کہا جی آنکھوں کی بنائی نہیں ہے تو میں ان کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں. نے کہا کتنی دیر ہو گئی ہے. اس نے کہا جی چند سال ہو گئے. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا. اس نے کہا میں اندر دعا کرنے جا رہا ہوں, میرے باہر آنے تک تمہاری بنائی واپس نہ آئی تو میں نے تمہاری گردن اڑا دینی ہے. اس نے کہا, انہیں کہا حضور پہلے تو آنکھ دا مسئلہ سی, ہوں جان دا مسئلہ ہے, چھیتی چھیتی کو کرم فرما. وہ باہر آئے تو آنکھوں کی بنائی آ گئی ہے. آپ نے آ کے جڑا جملہ آکھیا نا اورنگزیب عالمگیر نے, کہنے لگے پہلے تو نا بے دلی نہ منگنا پیا ہے, ہوں تو دل نہ منگیا ہوا ہے. پہلے تم بے دلی سے مانگ رہے تھے, اب تم نے دل سے مانگا ہے. خواجہ معین الدین چشتی, یہ میں نے آپ کو صرف ان کا ایک اخلاق بتایا. اپنے اخلاق ٹھیک کرو ہے, اپنا کردار ٹھیک کرو ہے. 24 کروڑ عوام ہو چکی ہے اور حالات ہمارے یہاں یہ ہو چکے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے اس قدر پستی ہے کہ اب پاکستانی باقاعدہ جو ہے نا, وہ نیچے آپ کبھی کمنٹ دیکھیں. یہ پچھلے دنوں بھی میں نے ایک بات کہی ہے. اب دیکھو ہمارے پاس دکھانے کے لیے کیا رہ گیا. وہ پچھلے دنوں کو فیصل آباد کا ایک لڑکا ہے, وہ چوہے پکڑتا ہے. تو سارا میڈیا جڑا نا وہ کول پہنچیا ہے. سویرے گڈ مارننگ, یہ جو مارننگ کے شو ہوتے ہیں سویرے سویرے, انہوں بلایا جا رہا جی. کس لیے جی؟ اب دکھانے کے لیے یہ رہ گیا کہ فلانا 80 روپے کا چوہا پھڑتا ہے, اور تو پاکستانی قوم کو کھ دکھانے واسطے نہیں ہے. ڈب کے نہیں مر جانا چاہیے. آپ اندازہ کرو نا یار, ادھر پاکستان میں کوئی پاپولر ہونا یہ کہڑا کڑا اوکھا کام ہے. یہ ڈیلی پاکستان والا, سما والے, دوجے تیجے سارے حضرت والا اس کے پاس پہنچے ہوئے. کیا ہے جی؟ وہ چوہا پکڑتا ہے جی, اس نے کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں. اب دکھانے کے لیے صرف یہی کچھ رہ گیا. اب دیکھو نا وہ لوگ بھی, آپ کو پتا ہے آئی فون اس کا مین آفس جو ہے وہ انڈیا کے اندر کھل گیا ہے.
الیکٹرانک کار جو ہے ایلان مسک کی جڑی کمپنی ہے اس کا وہاں پہ افتتاح ہو گیا. 17 لاکھ روپے کی کار انہوں نے حضرت والا انہوں نے اس کو وہاں پر بنایا ہے اور اس کو سیل کے لیے لگا دیا ہے. آپ اندازہ, ادھر یہ کچھ ہو رہا ہے, ادھر کیا ہے, فلانا 80 روپے کا چوہا پکڑتا ہے. ڈوب کے یار ہم, آپ دیکھو آپ پاکستان میں رہتے ہو, ہم جب باہر جاتے ہیں نا, جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں تم ادھر رہتے ہو, یہ کچھ تو ہو رہا ہے. کیڑی قوم یار مجھے بتاؤ اس طرح عزت کماتی ہے؟ کوئی ہے, کوئی ہمیں کوئی شرم آتی ہوئے کہ یار یہ کیا دکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ رہ گیا ہے؟ اور جتنے میں شیئرز دیکھتا ہوں ادھر حدیث نبوی ہمارے سامنے حضور کی حدیث آئے, ہم اس قدر غیرت سے خالی ہو چکے ہیں, اتنی توفیق نہیں ہوتی آدھے منٹ کا کلپ حضور کی حدیث ہے یہی سن لے. اور جدھر کوئی کنجری ناچ رہی ہوگی 2-2 منٹ تک نظر ٹکا کے تو ہم حضرت والا دیکھتے رہتے ہیں. اللہ کے بندو, خدا کے لیے خواجہ صاحب کی صرف آخری بات کروں گا, کیوں پھر اگلا جملہ ہم نے, اگلا جمعہ جو ہے وہ ہم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ پہ پڑھانا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ, آخری بات کرنے لگا. آپ نے جڑا جملہ فرمایا نا وہ سنو. خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں میں پاس بیٹھا تھا تو ایک دن کہنے لگے یار رب کے قریب ہونے کے لیے نا, رب کے قریب ہونے کے لیے, رب کا قرب پانے کے لیے نماز سے اچھی شے میری نظر سے نہیں گزری ہے. یہ جڑے قوالیاں کرتے ہیں نا, انہوں نے پوچھے قوالیاں کیوں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ خواجہ صاحب قوالی کرتے سن. اللہ کہ اس وقت جڑے قوالی دے لوازمات سن کچھ اور سن. قوالی دی گل آئی تے تسی خواجہ صاحب نو لے آئے ہو. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا حال ہے سی, آپ فرماندے نے نماز پڑھیے تے رب دا قرب لبدا ہے. میں نے جتنی آپ کی زندگی پڑھی ہے میں نے کہیں پر نہیں یہ دیکھا وہ آکھدے ہون قوالی کر کے نچیے تے رب دا قرب لبدا ہے. ان لوگوں کو ہم نے صرف رکھ لیا, اپنی جڑی خواہش پوری کرنی ہوئے انہاں نو دلیل بنا لو ہے. خواجہ صاحب یہ کرتے تھے, چشتی سلسلہ چشتیہ کے لوگ یہ کرتے تھے, ایسا ہے کہ نہیں؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ خواجہ بختیار کاکی کیونکہ مرید خاص تھے, کہتے ہیں میں ایک دن پاس بیٹھا تو مجھے کہنے لگے یار وہ کیسے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. پھر اگلے جو جملے کہنے لگے کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ نماز کا وقت جو ہے وہ چلا جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر. پھر اگلے جو جملے ارشاد فرمائے, کہتے ہیں میں ایک علاقے سے گزرا, وہاں پر نا کچھ لوگ تھے وہ ابھی اذان نہیں ہوتی تھی پہلے ہی نماز کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی, وقت بھی نہیں ہوا, پہلے کیوں تیاری کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے پہلے تیاری کرتے ہیں تاکہ وقت پر نماز پڑھ لیں اور وقت جو ہے وہ گزر نہ جائے ہے. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وقت گزر گیا پھر حضور کو منہ کیا دکھائیں گے. ایسی بستیاں بھی مسلمانوں کی ہوئی ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اور ادھر ہلے پڑھنا وا, کل پڑھنا وا, پرسوں پڑھنا وا, اسی طرح بندہ جو ہے نا خود ختم ہو جاتا ہے. یہ خواجہ صاحب کی تعلیمات ہیں. جیڑا بندہ خواجہ صاحب دورس کرے, پیار کرے, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے قول پڑھا نا, جب آپ نے دیکھو پڑھن دی بات دوسری طرف آپ نے فرمایا جو بندہ قرآن صرف دیکھتا ہے نا, دیکھتا ہے, اس کی آنکھوں کی بنائی بڑی مضبوط ہو جاتی ہے. اور فرماتے ہیں جیڑا بندہ قرآن دیکھتا ہے نا, اس قرآن کے الفاظ کا اثر اتنا ہے اس کی آنکھ خشک نہیں ہوتی ہے, اس کی آنکھ. یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ہیں. تیسری بات سنو, آپ فرماتے ہیں کسی مسلمان کی دل آزاری سے بڑا گناہ جو ہے, کہتے ہیں کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا, فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر نقصان دینے والی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کن کی تعلیمات ہیں؟ یہ خواجہ صاحب کی تعلیمات ہیں. میں نے جو سمجھا ہے نا, میں آپ کو آخری الفاظ بتانے لگا ہوں, میرے سامنے قرآن ہے, میں نے جو سمجھا ہے اس قوم کو وہ کچھ بتایا نہیں گیا جو ہماری اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے ٹھیک تھا. پتہ نہیں کون کون کہاں پہ بکا ہے, کس نے کیا کچھ کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. ورنہ میں جب ان بزرگوں کی زندگی پڑھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یار کوئی بندہ غیر مسلم بھی پڑھے نا وہ متاثر ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے, متاثر ہوئے بغیر, کیونکہ یہاں پہ تو کوئی نبی نہیں آئے,
یہاں پہ تو حضرت والا خلفۂ راشدین میں سے کوئی نہیں آیا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن بندہ اگر ایمانداری کے ساتھ پڑھے، لیکن ان بزرگوں کو بھی الجھا کے رکھ دیا. پہلے بزرگوں کو الجھایا گیا، پھر اس تو بعد صحابہ نو پی گئے، ہوں اس تو بعد رب رسول نو پی گئے. عجیب و غریب حالات انہوں نے پاکستان کے کر کے رکھ دیے. اب اللہ معافی عطا کرے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بندے نے کہا آپ کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی بندہ قید ہو اور اس کو موت کے آرڈر ہو گئے ہوں، یہ کیوں ہے؟ تو کہنے لگے یار بس میں ڈرتا ہوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ میری کسی غلطی کی وجہ سے یہ نہ کہہ دے کہ اب تجھے نہ میں نے تیرے حال پہ چھوڑ دیا، اب میری رحمت جو ہے وہ تیرے شامل حال نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ہماری قوم کا یہ حال ہو چکا ہے، ہمیں نہ ہمارے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو ذرا، پوچھوں ذرا، لگتا ہے کہ نہیں؟ کوئی حالات بگڑتے سے بگڑنے تو نہیں جا رہے ہیں؟ سوچو ایسا ہو رہا کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار چلو اگلے 5 سال پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے، وہ اگلے حالات اس سے بھی بدتر ہے. پھر ہم سوچتے ہیں چلو یار اگلے حالات اس سے بہتر ہوں گے، وہ پھر حضرت والا وہی تماشا. مجھے جو لگتا ہے، میں نے یہ محسوس کیا کہ اس قوم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. میں یہ آپ کو نا امیدی نہیں دے رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہر بندہ جو ہے نا اپنے تائیں اپنا اپنا کچھ نہ کچھ کردار پیش کرے. یہ معاشرے جو ہے نا افراد سے بنتے ہیں. کس سے بنتے ہیں؟ افراد سے ہے. یہ ہمارے بزرگ جو کچھ ہمیں دے کے گئے ہیں، اگر ہم بندے کے پتروں کی طرح اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہر بندہ اپنا کام کرے ہے، اس ملک کو پھر اللہ تعالیٰ عروج دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو عروج عطا فرمائے، اور بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب سے میری یہ درخواست ہے، اوے خدا دا واسطہ جو ہے تانوں نماز نہ چھڑیا کرو. ہے ایک بندہ سو گیا ہے، میں اج تک پڑھیا ایک بندہ راتی ارادہ کرے سویرے فجر ویلے اکھ نہ کھلے ہے، یعنی کہ 7:03 یا 4 پہ فجر کا ٹائم ختم ہوتا ہے، پوری اکھ کھلی 7:15 تے ہے، لیکن ارادہ رات نو کیتا سی. فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں بھی نماز دا ثواب عطا فرماندا ہے. فجر جی دا ارادہ ہی نہ رات نو ہے یار. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.